وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 643 آیت نمبر 23 سے 25. آج کا موضوع، کیا ہم زندگی خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین. اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا. جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور سطر چھپانے لگے. تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 23. قال ربنا ظلمنا انفسنا. دونوں بول اٹھے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا، وَتَرْحَمْنَا، اور رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک خاص مدت تک کے لیے جائے قرار و متاع، اور فائدہ اٹھانا ہے. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، کہا، فرمایا کہ اس میں وہیں زمین میں تمہیں جینا ہے اور وہیں تم نے مرنا ہے. وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور تم کو آخر کار اسی میں سے نکالا جائے گا. سامعین اکرام، آدم سے غلطی ہوئی، لیکن چونکہ اس کی فطرت جو تھی وہ نیک تھی، لہٰذا اس نے اپنی غلطی پر اصرار نہ کیا
اور غلطی مان لی۔ آج کا جو سبق ہے وہ یہی ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی اس نے کہا کہ ہم نے، اے رب ہم نے اپنے اوپر یعنی حق تلفی کی، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، ظلم کیا اپنے اوپر۔ اور تو پھر خیر اس میں سبق ہمارے لیے یہ ہے، جو بھی میں نے آپ کا ترجمہ پڑھا ہے، ایک تو یہ ہے کہ انسان سے غلطی کا صدور ممکن ہے۔ انسان عارضی طور پہ دشمن کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ اس کے دشمن مختلف ہیں، آپ کو میں نے بتایا، شیطان بھی ہے، اس کا نفس بھی اس کا دشمن ہے۔ عادہ عدو کا نفسک الذی بین جنبیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے، اور دیگر دنیا میں جو بھی طاغوتی قوتیں ہیں وہ بھی اس کی دشمن ہیں۔ تو دشمن کے دھوکے میں آ سکتا ہے، دولت کے دھوکے میں آ سکتا ہے، نفس کے دھوکے میں آ سکتا ہے، اور بھی مطلب بہت سی چیزیں ہیں۔ یہ اگر معافی مانگ لے، گناہ پر اصرار نہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی غلطی معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی میں نے لائن آپ کو بتائی ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ غلطی اگر کسی سے ہو جاتی ہے، انسان سے ہو سکتی ہے، تو غلطی پر قائم نہ رہے، اس پر اصرار نہ کرے، نادم ہو، معافی مانگ لے، اپنی اصلاح کر لے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ باقی تو تفصیلات ہیں وہ آتی رہتی ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ یعنی غلطی تو شیطان سے بھی ہوئی تھی، اور غلطی انسان سے بھی ہوئی، لیکن شیطان نے اپنی یعنی وہ ایک وجہ بیان کی، عقلی دلیل پیش کی، انا خیر منہ۔ تھوڑی سی توجہ اگر آپ مجھے ایک طرف کریں، غلطی دونوں سے ہوئی۔ شیطان نے بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، آدم سے بھی غلطی ہوئی یہی۔ شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور وجہ بیان کی، اور غلطی پر قائم رہا، تو وہ مردود ہو گیا۔ غلطی پر ڈٹ گیا، وہ مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا، ابلیس ہو گیا۔ اگر انسان ایسا کرے، آج کی میں بات کر رہا ہوں، نصیحت اس میں یہ ہے کہ اگر انسان اپنی غلطی پر نادم نہ ہو، غلطی کو تسلیم نہ کرے، غلطی پر قائم رہے، معافی نہ مانگے، اس کی اصلاح نہ کرے، تو یہ بھی شیطان ہے، یہ مجسم شیطان ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ غلطی کر رہا ہے، لیکن غلطی کو تسلیم نہیں کر رہا۔ آج دیکھ لیں، ہم میں سے ہر شخص کے پاس اپنے جینے کی ایک دلیل ہے، اور ہم اس دلیل پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ہم میں سے ہر شخص، اگرچہ متنوع خیالات ہیں ہمارے، ایک سے نہیں ہیں، کوئی کیا، کسی نہ کسی، اب دین میں مطلب بتیرے فرقے ہیں، ہر ایک نے اپنی ایک دلیل بنا لی ہے۔ تو کیا یہ سب لوگ راہ راست پہ ہیں؟ ایک سوال ہے نا۔ دین میں پارٹیاں تو بن گئی ہیں، لوگ تقسیم ہو چکے ہیں، ہر ایک کے پاس اپنی دلیل ہے، اور وہ دلیل قرآن و حدیث سے ہے۔ تو کیا ہم یہ مان لیں کہ یہ سب راہ راست پہ ہیں؟ نہیں۔ ایک فرقہ، ایک گروہ جو ہے، وہ فرقہ نہیں ہے، وہ ایک گروہ ہے جو نبی اور اس کے طریقے کے مطابق ہے، وہ تو ناجیہ ہے، اور باقی سب گمراہ ہیں۔ تو گمراہی کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بھٹکنا تو پھر بھی ہے نا۔ تو بہرحال وہ تو پھر تفصیلات ہیں، اس کی میں ابھی نہیں کہہ رہا، میں تو صرف شیطانی اور رحمانی لوگوں کا بیان کی بات کر رہا ہوں آپ کو۔ ہم میں سے بہت سے لوگ شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ شیطان کا راستہ کیا ہے؟ اور یہ میں آپ کو اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا،
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے. دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جو دین میں پورے کا پورا داخل نہیں ہو رہا تو وہ شیطان کے راستے پر ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، آپ مجھے جھٹلا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ تو قرآنی آیت میں پیش کروں. دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو، ایمان والے مخاطب ہیں. کیا حکم ہے؟ داخل ہو جاؤ دین میں پورے کے پورے، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. لیکن آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ ہم پورے کے پورے دین میں نہ داخل ہیں نہ ہونا چاہتے ہیں. اور یہ بھی میں نے آپ کو کہہ دیا ہے سامنے کرام کہ جو دین اس وقت ہم جس کو ہم دین کہتے ہیں وہ دراصل دین اسلام نہیں ہے، وہ ہماری خواہشات نفس ہے. اور ہم ایسے گھرانے میں پیدا ہو گئے جس کے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور کچھ طریقے انہوں نے رائج کر لیے تھے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہر کوئی اپنے اپنے خیال سے ادا کر رہا تھا ٹوٹے پھوٹے انداز میں. ہمیں بھی اپنے بڑوں نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پہ لگا دیا. لیکن ہم نہ اسلام کو سمجھتے ہیں، نہ ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور اگر سمجھ میں بھی آ جائے تب بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو میں اپنے یعنی حالات و واقعات جس طرح ہے نا کہ ہم ایمان اگر ہمیں سمجھ بھی آ جائے تب بھی ہم ایمان لانے کے لیے اللہ پر، دیکھیں، اللہ کو منزل بنانے کے لیے، زندگی اللہ کے لیے خاص کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کیونکہ ہم نے تو دنیا کے دھوکے میں آ کے دنیا کو دل دے دیا ہے. بس اب ہماری کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہمارا پورا یقین ہے کہ ہماری منزل دنیا ہے. ہمارا پورا یقین ہے کہ دنیا کی کامیابی ہماری اصل کامیابی ہے. ہمارا پورا یقین ہے کہ دنیا کی ناکامی ہماری اصل ناکامی ہے. جنت، دوزخ، قبر، یہ اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے. حیات بعد الموت، روز قیامت، جنت، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، جہنم کی آگ میں جلنا، ان تمام باتوں پر ہمارا یقین نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو یعنی ایسا ہے کہ ایک بڑی اندوہناک صورتحال ہے، بہت تکلیف دہ ہے، بہت پیچیدہ ہے، اور بہت ہی رنجیدہ کرنے والی ہے. اور لیکن آج کا جو مسلمان ہے یہ سدھرنے والا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا قانون بھی ہے کہ تم اگر اپنے آپ کو خود نہیں بدلتے تو میں تمہاری حالت نہیں بدلوں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے. ہم اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج کا مسلمان انفرادی طور پہ بھی، وہ جو گھر میں بیٹھے ہیں نا میاں بیوی، وہ بھی اپنی خو کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر آپ لگا لیں، پھر وہ تو اگر صدر ہے تو وہ بھی ایک میاں ہے، اور اس کی بیوی ہے تو وہ بھی ایک بیگم صاحبہ ہیں. ہم سب، کوئی بھی من حیث الافراد یا قوم، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں، قرآن سے یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ قرآن سے ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے. ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے. قرآن تو ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن تو وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. تو بہرحال یہ صورتحال ہے سامنے کرام. اور آج کا جو سبق ہے تو اس میں یعنی آیت نمبر 23 جو ہے، اس میں آدم پشیمانی کا اظہار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، درگزر کی درخواست کرتا ہے، اور تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے.
قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور یہ عادت انسان کی ہونی چاہیے. لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے تو ہم یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا، اگر ہم نے زبانی معافی مانگ بھی لی تو وہ کوئی معافی تو نہیں ہوتی. اور میں نے آپ کو بتایا ایسے ہمارے علماء ہیں جو ہزاروں کے مجموعے میں بس زبانی طور پہ توبہ کرا لیتے ہیں، نہ توبہ کی کوئی شرائط، نہ کوئی اصول ضوابط، کچھ بھی نہیں. بس توبہ، سچے دل سے توبہ، جاؤ بخشے گئے. کوئی عجیب بادشاہت ہے علماء کی ہماری. چلیں وہ دیکھا جائے گا. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. یہ بھی ہم نے ترجمہ پڑھا ہے. تو اب یہ ہے نا کہ آغاز ہو رہا ہے، انسان کا آغاز ہو رہا ہے. انسان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ دو آیات جو ہیں، قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. انسان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو دنیا تمہارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، مستقر ہے، یہ عارضی ٹھہرنے کی جگہ ایک خاص مدت تک کے لیے. اب ظاہر ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ انسان کی زندگی جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا بھی ہے. زندگی محدود ہے، یہ سفر محدود ہے، لامحدود نہیں ہے. زندگی ایک سفر ہے اور اس میں کیا ہے؟ اس میں فائدہ اٹھانا ہے. متاعن، متاع کہتے ہیں فائدہ، فائدے کو کہتے ہیں. عارض، یہ فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، تم نے یہاں فائدہ اٹھانا ہے. دنیا میں انسان آتا ہے سامنے کرام، اللہ تعالیٰ اس کو روح کو ایک جسم میں عنایت فرماتے ہیں اور اس نے ایک زندگی گزارنی ہوتی ہے. تھوڑی سی اگر آپ میری بات کی طرف توجہ دیں تو بہتر ہوگا کہ انسان دنیا میں آ کے زندگی گزارے گا. اب دنیا میں اس کو فائدہ آخرت کے لیے توشہ لینا ہے، فائدہ لینا ہے، سامان لینا ہے آخرت کا. آخرت کی کامیابی کا سامان آپ کو ملے گا دنیا میں، دنیا کی زندگی میں. یہاں سے آپ نے فائدہ لینا ہے. ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، ہمیں، آپ کو، مجھے، ہم سب کو فائدہ کے لیے پیدا کیا ہے، نقصان کے لیے پیدا نہیں کیا. ایک بات تو یہ بالکل آپ کے ذہن میں واضح ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایک تو بے مقصد نہیں پیدا کیا، مقصود ہے، اور مقصود ہمارا اللہ ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کی ملاقات کا سودا ہے دنیا میں. یہ سودا آپ نے لینا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے. دنیا میں آ کے انسان کو کوشش کرنی ہے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کا اہل بنا لے. بس یہ ایک سودا ہے، یہ آپ نے یہاں سے سودا لینا ہے. یعنی یہ اہلیت آپ نے حاصل کرنی ہے کہ آپ، یعنی آپ کا ایک سفر ہے کہ دنیا سے آخرت کی طرف کا ایک سفر ہے یہ انسان کا. یہ بات نوٹ کر لیں، دنیا کا ہے، یہ ایک سفر ہے. آغاز ہمارا کہاں سے ہوا ہے؟ اللہ سے. انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف سے ہم یہاں بھجوائے گئے ہیں، اور اس کے بعد ہماری منزل آخرت ہے. وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں وہ ہے جو اس سے پہلے نہ تھا. آخرت کیا ہے؟ نتیجے کا دن ہے. نتائج کی جگہ کا نام کیا ہے؟ آخرت. آخر. اب وہاں کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ انحصار ہے اس بات پہ کہ آپ نے زندگی کس لیے گزاری. اگر آپ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے اور دنیا ہی آپ کا مقصود، محبوب و مطلوب بن گئی، آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. لیکن اگر دنیا میں آ کے آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی حقیقت کو پہچان لیا، تو پھر آپ کی منزل حقیقی جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ کا دربار. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ متقی جو ہیں
جنت باغات میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ کہاں؟ مقتدر بادشاہ کے دربار میں ان کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ جنت، اللہ کے قرب کا دوسرا نام کیا ہے؟ جنت۔ اللہ سے دوری اور ناراضگی کا دوسرا نام کیا ہے؟ دوزخ۔ یہاں اگر کسی نے زندگی اللہ کے لیے گزاری تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہاں کہ اگر کوئی دنیا کے دھوکے میں آ گیا اور زندگی اس نے دنیا کے لیے گزار دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ وہ واضح الفاظ ہیں سامعین اکرام کہ اس میں کوئی داؤ پیچ میں نے استعمال نہیں کیا ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ آپ خود اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں کہ آپ کس کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کی زندگی اگر اللہ کے لیے ہے اور آپ نے اپنے زبان حال سے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تو اب یہ ہے نا کہ آخرت آپ کی ہے، جنت آپ کے لیے ہے، لیکن اس کے لیے شرط وہی ہے کہ دنیا میں آ کے آپ اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر دیں اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ پھیر دیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہ کیا اور ظاہر کے دھوکے میں آ گئے اور آپ کی، اب دیکھیں یہ صورتحال جو ہے یہ عام ایک بلائے عام ہے آج کے مسلمانوں میں، اور یہاں آپ رک جائیں، میں بھی آگے نہیں بڑھتا، آپ دیکھیں اور اندازہ لگائیں، اپنا احتساب کریں کہ آپ کی زندگی کس کے لیے ہے۔ عام طور پہ تو ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، کھانا پینا چلتا رہے اور رہیں، مکان ہو، یہ ہو، وہ ہو، جو بھی ہو، بس اگر آپ زیادہ حریص بھی نہیں ہیں دنیا کے، پھر بھی بس آپ اس پر راضی ہیں کہ بھئی یہ ضروریات آپ کی حل ہوتی رہیں، تو تب بھی یہ ایک بہت خطرناک بات ہے۔ عام تو یعنی ایسے لوگ، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس جو روزی روٹی ملتی رہے اور کھانا پینا ہوتا رہے اور اخراجات پورے ہوتے رہیں، وہ کہتے ہیں ہماری اور کوئی خواہش نہیں ہے زیادہ کی۔ ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ لوگ بھی نقصان میں ہیں کیونکہ انہوں نے بھی آخرت کی زندگی کو بھلا دیا ہے۔ کیا ہوا کہ یہ دنیا کی زندگی پر قانے ہو گئے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس پہ دیا تھا بس روکھی روٹی کھا کے، چٹنی سے کھا لی، جس سے بھی کھا لی، بس یہ کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں زیادہ کی حرص نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک ہے نا بازار میں ایک چھولے والا ہے، لوبیا، کچالو یہ بیچتا ہے، چھولے وغیرہ، چنے، وہ میں اپنا یعنی ابھی بھی ایسا ہے وہ، اب میں اسے دیکھتا ہوں، مطلب ظاہر ہے کہ میرا آنا جانا بازار میں ہوتا ہے، تو صبح آتا ہے، ایک لمیٹڈ تعداد میں وہ اپنا سامان لاتا ہے اور دوپہر نماز کے بعد بس اس بوریا بستر سمیٹ لیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ وہ کر سکتا ہے، اگر کچھ زیادہ لگائے تو مطلب 3-4 گھنٹے کا وقت اور بھی ہے، لیکن وہ میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ بس وہ ایک خاص روٹین اس نے بنا لی ہے کہ بس یہ ٹھیک ہے، جو ہو رہا ہے میرے خرچے چل رہے ہیں، مجھے اور نہیں چاہیے۔ ایسے لوگ بہت موجود ہیں، لیکن یہ لوگ بھی نقصان میں ہیں۔ دیکھیں اصل میں تو آپ کا ایک نیت ہونی چاہیے۔ اگر دنیا میں آپ کی زندگی گزارنے کی نیت دنیا بن گئی تو وہ تھوڑی ہو یا بہت، آپ کی خواہش تھوڑی ہو یا بہت، لیکن ہے تو خواہش، ہے تو دنیا، آپ کی تو نیت ہی نہیں ہے اللہ کی، آخرت کی، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اصل میں ہے۔ آپ کی نیت اگر دنیا بن گئی، اور آج تو عام یہ بلائے عام ہے کہ ہم نے ظاہر ہمیں پسند ہے، ظاہر ہمیں اصل لگتا ہے، باطن ہمیں ایک دھوکہ، ایک فراڈ لگتا ہے، ہم کہتے تو نہیں ہیں
لیکن جنت دوزخ ایک فراڈ لگتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوشش ہی نہیں ہے۔ گھر میں جو بیٹھے ہیں میاں بیوی، وہ سنتے ہیں تذکرے جنت کے بھی اور دوزخ کے بھی، مجال ہے کہ جو اپنا رویہ وہ بدلنے کے لیے تیار ہوں یا اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہوں۔ تو بات یہ نیت کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے دین کا ایک بنیادی اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کی دنیا میں نیت، زندگی گزارنے کی نیت دنیا ہو گئی، آپ کا حال خراب ہوگا، آپ کی دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے اپنی نیت آخرت کو بنا لیا اور اس کے لیے دنیا کی زندگی آخرت کے لیے گزاری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صاحب تقویٰ ہیں۔ اب آپ صاحب تقویٰ ہیں، اب آپ لباس تقویٰ والے ہیں، آپ کے بدن پر روحانی جو لباس ہے وہ لباس تقویٰ ہے۔ آپ محتاط انداز سے زندگی گزار رہے ہیں یا رہی ہیں، ہر معاملے میں آپ محتاط رہتے ہیں یا رہتی ہیں۔ تو اب آپ کو خوشخبری ہے، ایک کامیاب، ایک اچھی دنیا کی بھی اور اچھی آخرت کی بھی۔ یہ میں نہیں دے رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جب دل آپ کا پاک ہو جاتا ہے، جب نفس کا آپ تزکیہ کر لیتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں ایک اطمینان آ جاتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ ایک نور مقرر کر دیتا ہے آپ کے لیے۔ تو جب آپ کا سینہ نورانی ہو جائے تو آپ کی زندگی کیوں بہتر نہ ہوگی؟ زندگی بہتر ہونے سے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ پہ پیسوں کی بارش شروع ہو جائے گی۔ یہ تو ہمارا ایک شیطانی خیال ہے نا، مال و دولت کے انبار نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا، اقرار آ جائے گا، دل نورانی ہو جائے گا، آپ کی زندگی اللہ کے لیے وقف ہو جائے گی۔ بہرحال میں ایک مرتبہ ترجمہ پھر پڑھتا ہوں تاکہ اگر کچھ نقاط رہ گئے ہیں تو وہ بھی بیان کر دوں۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے بخشش نہ کی اور رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی غلطی کو مان لے، اس پر اصرار نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اترو، بعض کے تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ یعنی دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ اگر مومن ہے تو وہ شیطان سے دشمنی کرے گا، اور شیطان تو ہے ہی دشمن ہمارا، اور مومن جو ہے وہ دشمن ہے۔ اور یہاں مخاطبہ جو ہے وہ آدم سے ہے، یعنی آدم مطلب مومن، ظاہر ہے کہ اس نے غلطی کو تسلیم کر لیا تو وہ مومن ہو گیا، اور وہ دوسرا شیطان ہو گیا۔ تو یہ رقابت اور دشمنی چلتی رہتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک کے لیے، اور اسی میں تم رہو گے، اسی میں تم جیو گے، مرو گے، اور اسی سے تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے معافی نہ دی ہمیں اور رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اترو،
بعض کے تم دشمن ہوگے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک جائے قرار ہوگی، رہنے کی جگہ اور فائدہ اٹھانا ایک خاص وقت تک کے لیے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اللہ نے کہا کہ تم اس میں زندہ رہوگے، زندہ ہوگے، تمہارا جینا، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور اسی میں تمہارا مرنا، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ خدا نے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، یعنی کہا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔